آج کا جو ہم نے سبق پڑھنا ہے اور سبق کو سمجھنا ہے وہ ہے کہ والدین پر اولاد کے حقوق۔ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے کہ جس کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بڑا اشد ضروری ہے، چونکہ ظاہری بات ہے کہ ہر آیا بندہ ایک باپ بننے والا ہے یا باپ ہے یا کبھی باپ بنے گا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اولاد کے حقوق مجھ پر کیا ہیں۔ صرف سمجھتے ہیں اتنا کہ بس شادی ہو جائے، ایک اچھی سی زندگی گزر جائے، زندگی کو وہ کہتے ہیں نا کہ انجوائے کرنا، وہ ہے، لیکن حقوق کا پتہ نہیں ہے کہ آیا کہ اللہ رب العزت ہمیں جو اولاد دیتا ہے اس اولاد کے حقوق ہم پر مولا کریم نے کیا رکھے ہیں۔ آج کے سبق میں اس کو سمجھنا ایک اشد ضروری ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہماری اولادیں نافرمان ہوتی ہیں کہ ہم اولاد کے حقوق ادا کرنے میں جناب علی بہت غفلت کر جاتے ہیں۔ پھر ہماری اولادیں جناب علی نافرمان بھی ہو سکتی ہیں، ہماری اولادیں غلط راستے پہ بھی چلتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یار میرا بچہ ہی ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ جب حقوق خود نہیں ادا کیے تھے تو پھر بچے کی تربیت کیسے ہوتی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے صرف اتنا سمجھنا ہے کہ اولاد کے حقوق ہم پر کیا ہیں، اور میرے ہر پوائنٹ کو ہر لفظ کو دل دماغ ضمیر کے اندر بٹھائیں۔ ایسا نہ سمجھا کریں کہ بس آتے ہیں محفل ہے یہ گزاری ہے کیونکہ ادھر سے سنا اور ادھر سے گزارا، نہ، اس کو سمجھا اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا۔ یہ ہوتا ہے علم کو یاد کرنے کا طریقہ۔ علم دین کو یاد کرنے کا واحد طریقہ ہے اس کو سنو، سمجھو، دل میں بٹھاؤ، پھر اس پر عمل کر لو، بس۔ یہ زندگی بھر میں نہیں بھولتا۔ یاد رکھیے گا کہ ہر بات کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ والدین پر اولاد کے حقوق 20 حقوق ہیں۔ والدین پر اولاد کے 20 حقوق ہیں، ان میں سے 5 بچے کی پیدائش سے پہلے ادا کرنے ضروری ہیں اور 15 بچے کی پیدائش کے بعد ادا کرنے ضروری ہیں۔ اب سمجھیے گا ذرا ان الفاظوں کو۔ 20 حقوق ہیں والدین پر، 5 بچے کے پیدا ہونے سے پہلے والدین پر ادا کرنا ضروری، خصوصاً والد، اور 15 بچے کے پیدا ہونے کے بعد ادا کرنے ضروری ہیں۔ جو پیدائش سے پہلے اولاد کے حقوق والدین پر ہیں ان میں سے پہلا حق یہ ہے، حق، اب سمجھیے گا، حق سمجھتے ہیں نا، جس کو نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں مجرم ضرور قرار پائیں گے۔ پہلا حق یہ ہے کہ مولا کریم کی بارگاہ میں نیک اولاد کا سوال کرنا، یہ پہلا حق ہے والد پر، نیک اولاد کا سوال کرنا رب کی بارگاہ میں۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس نیک اولاد کو حاصل کرنے کے لیے نیک اور پاک دامن عورت کا انتخاب کرنا۔ اب سمجھیں، اب یہ دور ایسا ہے نا کہ ہر آدمی تجھے کہے کہ میں جی لو کرے نا ہے، مر نہ جائے تو، کہ یہی تم اپنی محبت، اپنی خواہشات، اپنے دل کی مرادیں پوری کرتا کرتا پوری زندگیاں تو نے اجاڑ دی ہیں کسی کی، تجھے اتنی سوچ نہیں آئی کہ کتنی زندگیاں تیرے ساتھ منسلک ہیں،
نیک اور پاک دامن عورت کا انتخاب کرنا. اور آج کی اس دور کے اندر نیک اور پاک دامن عورت کیسی؟ غالباً ایک اللہ والے کا واقعہ، حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد محترم، اب سمجھنا، آپ کے والد محترم جا رہے تھے کہ ایک سیب تھا کہ جو پانی کے اندر جا رہا تھا اور انہوں نے پکڑا اور کھایا. پھر دل میں خیال آیا یار پتہ نہیں یہ سیب کس کا ہوگا جو میرے پیٹ کے اندر چلا گیا ہے، کیا بنے گا آگے والی اولاد کا. اب توجہ کرنا، تم خالی سمجھتے ہو بس واقعات سن لیے اور ان کا کوئی دھیان تک، خود مولوی کا جب دھیان تک نہیں کیا تو آپ کو کیا سمجھائے گا. میں آگے بات جا کر اس کو کھولتا ہوں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. سیب کھایا، پھر دل میں خیال آیا یار سیب میں نے کھایا ہے، پتہ نہیں کس باغ کا، کس مالی کا تھا، میں نے کھا لیا، میری آگے آنے والی اولاد کا کیا بنے گا، پتہ نہیں سیب کیسا ہے. تلاش کرتا 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 جا مالی تک پہنچا. مالی نے کہا کہ تم ایسا کرو، پہلے تو جرمانہ یہ ادا کرو کہ یہ جو میرا باغ ہے نا اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کو پانی بھی لگانا ہے. 12 سال پورے پانی بھی لگاتے رہے اور حفاظت کرتے رہے باغ کی. 12 سال کے بعد اس نے کہا دوسرا کام ایک اور بھی کرنا ہے، ایسے آزاد تو نہیں ہو سکتا، تو نے میرا سیب کھایا تھا، ایسے کیسے آزاد ہوگا تو. دوسرا کام یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے گئی گزری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کرنا ہے. آپ نے فرمایا کیا اس کے بعد پھر وہ مجھے ایک سیب معاف ہوگا؟ اس نے کہا ہاں اس کے بعد ایک سیب معاف ہوگا. کہتے ہیں ٹھیک ہے، چلے گئے، نکاح ہو گیا. وہ پہلا وقت تھا والدین خود پسند کیا کرتے تھے، یا والدین نے پسند نہ بھی کیا تو جس کے غلام تھے اس نے جو کہہ دیا بات مان ڈالی. اب تو بابا والدین کی بات بھی نہیں مانی جاتی. بیٹا ہم وہاں جگہ پہ آپ کا رشتہ، بابا تجھے کیا پتا، میں تو لو رکھتا ہوں، میں نے تو ایک گرل فرینڈ بنائی ہے، میں محبت کرتا ہوں. والدین اگر کوئی بات، تجھے کیا پتا بابا، تو گلاں ہی پرانیاں کر دینا، تینوں کی پتا. یہ ساڈے کول پوچھ ماڈرن دور ایسا وقت کیویں گزارنے سانو پتا ہے. انہوں اتنا نہیں پتا کہ تو چلنے کے قابل نہیں تھا، پاؤں سے چلنا تجھے باپ نے سکھایا، کھانے کے قابل نہیں تھا، کھانے کا طریقہ اس نے سکھایا، بولنے کے قابل نہیں تھا، بولنے کا طریقہ اس نے سمجھایا، اپنے جناب حفاظت کرنے کے قابل نہیں تھا، حفاظت کرتا رہا، آج اتنا بڑا ہو گیا. اب تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. انہوں نے کیا کیا، نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد جب گھر لے گئے دیکھا تو عورت تو بالکل صحیح سلامت ہے، اس کے تو پاؤں بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، اندھی بھی نہیں ہے، کانوں سے بہری بھی نہیں ہے، وہ تو بالکل ٹھیک. حیران پریشان ہو کر واپس آئے، پوچھا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم تیرا نکاح کریں گے اس کے ساتھ، تب تجھے ایک سیب معاف کریں گے، تیرا نکاح ہوگا اس کے ساتھ جو آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، جناب علی کانوں سے بہری ہے، ہاتھ نہیں ہے اس کے، پاؤں سے جناب علی لنگڑی ہے، تیرا تو نکاح اس کے ساتھ کریں گے، لیکن میں نے دیکھا ہے تو میری بیوی تو بالکل صحیح سلامت ہے. اس نے کہا بات یہ ہے، میں نے جو کہا تھا نا کہ وہ کانوں سے بہری ہے، میری بیٹی نے اپنے کانوں سے کبھی زندگی میں کسی غیر کی آواز نہیں سنی تھی. آج تو بابا اتنے بڑے بڑے موبائل ہاتھ میں ہوتے ہیں اور ٹک ٹاک چلائے جا رہے ہیں جی. اس نے کہا آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا، اس نے باپ اور بھائی کے علاوہ چاچے تک کو بھی نہیں دیکھا، یہ آنکھوں سے اندھی اس لیے، اور زبان سے گونگی اس لیے، قرآن اور نماز کے علاوہ اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، زبان سے نکالا ہی نہیں ہے کبھی، اور ہاتھ پاؤں سے لنگڑی اس لیے ہے
اس نے پاؤں کبھی گھر سے باہر نکالا بھی نہیں ہے اور ہاتھ کبھی ایسے کام کی طرف بڑھایا بھی نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو. میں نے اس لیے کہا تھا اور ایسا قابل تو ہی ملا تھا, وہ تیرے ہی قابل تھی, اس لیے تیرے نکاح میں دینا ضروری تھا. جب وہ ان کے نکاح میں آئی پھر مولا کریم نے لال بھی غوث اعظم جیسا عطا فرمایا. میں جب ایسی ہوں, نیک ماں کا انتخاب کرنا باپ پر ضروری ہوتا ہے. شادی سے پہلے نیک عورت کا انتخاب کرے تب نیک اولاد ملے گی, یہ حق ہے والد پر. دوسرا, نیک ماں کا انتخاب کرنا. ایسا نہیں ہے کہ بس جس نے بھی فون پہ ہیلو ہیلو کیا اس کے ساتھ جناب علی بس شادی ہو گئی جی. والدین جی نہیں مانتے تو نہ مانے, ہم کورٹ میرج کر لیں گے جی. 4 گواہ وہیں سے پکڑ لیے وکیل. وہ اکبر الہآبادی کہتے تھے نا کہ جب سے بنے وکیل تو ابلیس کہنے لگا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. جو ابلیس کی اولاد وہاں پہ اس نے نہیں دیکھنا حرام حلال کیا ہے, کس کی عزت لوٹی جا رہی ہے, کس کی عزت برباد کی جا رہی ہے, کون ہے برباد کرنے والا. تیرا تو حق تھا کہ مسلمان کی بیٹی ہے تو اس کی حفاظت کر. لیکن نیک ماں کا انتخاب کرنا یہ باپ پر اشد ضروری ہے. اور دوسرا حق ہے اولاد کے لیے. اگر یہ بھی حق اولاد کا اس نے ادا نہ کیا تو رب کی بارگاہ میں جب عدالت لگے گی اس عدالت کے وقت پھر اس کا گریبان ہوگا اور اس کے اولاد کے ہاتھ ہوں گے کہ اس نے کیا کیا تھا آنے والی اولاد کے ساتھ, کیسا انتخاب کیا تھا عورت کا, کیوں نہیں سمجھایا تھا, کیوں نہیں دین پڑھایا تھا اپنی جناب علی اپنی بیوی کو. چلو جیسی تھی لے کر آیا تھا, کم از کم تربیت تو کر لیتا دین کے مطابق. جیسی تھی لے آیا تھا, اس کو آداب سکھاتا, دین سکھاتا, نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے, قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے, اولاد کی تربیت کرنے کا طریقہ یہ ہے. یار وہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ, آپ چھوٹے تھے, چھوٹے 4 سال عمر تھی, باپ نے انگلی سے پکڑ کر مسجد مولوی صاحب کے پاس لے گئے. آج تو 4 سال عمر ہوتی نا ڈائریکٹ سکول میں جاتا ہے بچہ, جی ہاں, تاکہ ABC سے شروع کرے. وہ وقت پیارا تھا, 4 سال کا بچہ ہوتا انگلی سے پکڑ کر مسجد میں لے آتے, مولوی صاحب اسے بسم اللہ شروع کرائیں. بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جب 4 سال کے ہوئے نا, والد انگلی سے پکڑ کر مسجد میں لائے, مولوی صاحب اس کو قرآن پڑھائیں, تعلیم سکھائیں. مولوی صاحب نے جب بسم اللہ شروع کرائی نا تو 4 سال کے بچے نے 15 پارے حفظ یاد سنا دیے. قاری صاحب پوچھنے لگے بیٹا خیر ہے پہلا دن اور اتنا لمبا سبق, 4 سال تیری عمر, کہاں سے یاد کیا ہے؟ بچہ کہنے لگا استاد جی میری ماں تہجد کے وقت جاگا کرتی تھی, تہجد کی نماز پڑھ کر وہ روزانہ قرآن پڑھا کرتی تھی, اور جتنا میں اس کے پیٹ میں رہ کر قرآن سنتا رہا اتنا قرآن میں نے حفظ کر لیا ہے. وہ مائیں تھی یاد. نیک ماں کا انتخاب کرنا باپ پر تو اشد ضروری ہے. جب باپ انتخاب کرے ایسی عورت کا جو رات کے 12 بجے تک فلمیں دیکھتی ہے, کہیں سلطان رئی دیکھ رہی ہے, کہیں ذیشان دیکھ رہی ہے, کہیں امیتابھ بچن دیکھ رہی ہے, شاہ رخ خان دیکھ رہی ہے, سلیمان خان دیکھ رہی ہے, اس کو جناب علی کیا کہاں سے دین, یا جب پیدا ہوگا تو پھر دوسرا عمران خان ہی ہوگا اور کیا ہوگا. سیاسی لوگ دیکھیں یار, نیک ماں کا انتخاب کرنا. میری بات اگرچہ آپ لوگوں کو کڑوی لگ رہی ہے کیونکہ یہ سیاست جو ہوتی ہے نا یہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. لوگوں کے دلوں کے اندر نہ کو بت بھرے ہوئے ہیں سیاست کے, بس ایک کچھ وہی دل و جان قربان ہوتی ہے اس پر, حالانکہ نہ اس کے دین کا پتہ ہوتا ہے, نہ ایمان کا پتہ ہوتا ہے, نہ شریعت کا پتہ ہوتا ہے اس کو کیا ہے کیا نہیں ہے. سمجھیں ذرا میری بات کو. نیک ماں کا انتخاب کرنا یہ باپ پر دوسرا فرض ہے, دوسرا حق ہے. اگر نہیں انتخاب کرے گا رب کی عدالت میں کھڑا ہوگا.
تو نے کیسا انتخاب کیا تھا؟ اگر انتخاب ٹھیک ہے، تجھ سے غلطی ہو بھی گئی ہے، انسان ہے، باتقاضۂ بشریت، غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں، کم از کم تیرے پاس جب آئی تھی تو نے شریعت کے مطابق اس کی پرورش کی ہے، شریعت کے مطابق اس کی تربیت کی ہے۔ تو اس کی تربیت کرتا، وہ اولاد کی تربیت کرتی، تبھی تو داتا علی حجویری جیسے لوگ پیدا ہوتے، بابا فرید جیسے لوگ پیدا ہوتے۔ آج کہیں سے کوئی رب کا ولی پیدا ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ وہ بختہ علی 5 سال کی ہوتی ہے، سکول جاتی ہے، 16 سال وہیں پہ اس نے برباد کر دیے، پھر 6 سال ٹک ٹاک پہ برباد کیے، 6 سال بعد اس کی شادی ہوئی، آگے جناب علی پھر اس کی مرد آگے، عورت اس کے پیچھے۔ کیوں؟ وہ دبدبا، وہ روب ختم ہو گیا ہے کہ جب 2-4 سال پہلے باتیں ہوتی رہی، روب تو ختم مرد کا، کہاں رہتا ہے مرد کا روب؟ پھر جو وہ روب جماتی ہے، یہ بیچارہ کنی کتراتا ہوتا ہے۔ دوسرا حق، نیک ماں کا انتخاب کرنا، بچے کی پیدائش سے پہلے بتا رہا ہوں۔ اور تیسرا حق، ماں کی دینی تربیت کرنا، یہ بھی مرد پر فرض ہے۔ اپنی اولاد کی دینی، اپنی گھر والی کی دینی تربیت کرنا، دین کے مطابق اس کی تربیت کرنا، یہ مرد پر ضروری ہے۔ اور چوتھا حق، میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں تاکہ ٹائم بالکل قریب رہے، مزید کھولتا نہیں ہوں۔ چوتھا حق، ماں کے پیٹ میں بچہ کی حفاظت کرنا، یہ بھی مرد پر ضروری ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا بابا، دوسرا مرلہ ہے۔ پہلا تو مرلہ تھا نا نیک ماں کا انتخاب کرنا، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب دوسرا مرلہ کیا ہے؟ اولاد ابھی آئی نہیں ہے دنیا پہ، اس کے آنے سے پہلے، نیک ماں کا انتخاب کرنے کے بعد، اولاد کا دنیا میں آنے سے پہلے پیٹ کے اندر ہے، اس کی حفاظت کرنا، یہ باپ پر حق ہے۔ جتنا ہو سکے ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک، یہ 5واں حق، ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک بچہ کو زندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنا، یہ مرد پر ضروری ہے۔ موت وہ تو رب کے ہاتھ میں، بولتے جائیں نظر آ۔ نیک اولاد کے لیے دعا کرنا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ پاک دامن عورت کا انتخاب کرنا۔ تیسرا حق کیا ہے؟ ماں کی دینی تربیت کرنا۔ چوتھا حق کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت کرنا۔ 5واں حق، پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک